بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا نماز میں رونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر غسل فرماتے۔ اب بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اور بالوں پر پانی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے، میں حضور کے رونے کی آواز سنا کرتی۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عجیب بات جو دیکھی ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر فرمایا، ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج رات میں اپنی رب کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے آپ کا قرب بھی پسند ہے اور جس کام سے آپ کو خوشی ہو وہ بھی پسند ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں روتے رہے اور اتنا روئے کہ آپ کی گود گیلی ہو گئی، اور بیٹھ کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر سجدہ میں اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے آئے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک۔ ترجمہ، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یہ کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔ حضرت مطرف رحمہ اللہ کے والد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی ہوتی ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن الحاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں آخری صف میں تھا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز سنی۔ وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ترجمہ، میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے 3 صف پیچھے سے ان کے رونے کی آواز سنی۔ نماز میں خشوع خضوع۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ وہ لکڑی ہوں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ہے نماز میں خشوع۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے وہ کوئی لکڑی ہوں، بالکل حرکت نہ کرتے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بات نماز کے خشوع میں سے ہے۔ حضرت ابن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تم ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو تو تم کہو گے یہ کسی درخت کی ٹہنی ہے جسے ہوا ہلا رہی ہے، اور منجنیق کے پتھر ادھر ادھر گرا کرتے تھے لیکن وہ نماز میں ان پتھروں کی بالکل پرواہ نہ کرتے۔ حضرت زید بن عبداللہ شیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے تو بہت ہی آہستہ چلتے، اگر کوئی چیونٹی ان کے ساتھ چلتی تو وہ چیونٹی سے بھی آگے نہ نکل سکتے۔ حضرت واسع بن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں چاہتے تھے کہ ان کے جسم کی ہر چیز قبلہ رخ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے انگوٹھے کو بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب نماز پڑھا کرتے تو بالکل حرکت نہ کرتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کوئی ابھری ہوئی چیز ہیں جسے زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ حضرت اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو ایسے لگتا کہ جیسے وہ پڑا ہوا کپڑا ہوں۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح نماز میں قبلہ رخ رہنے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ نماز میں اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں قبلہ رخ رکھنے کا سختی سے اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، میں نے انہیں سجدہ میں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ
تو میرا سب سے زیادہ محبوب بن جا، اور مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔ اور انہیں سجدہ میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا، اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، اس لیے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقدہ سنتوں کا اہتمام فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمازوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر واپس آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر واپس آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر واپس آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر رات کو 9 رکعت نماز پڑھتے جن میں وتر کی نماز بھی شامل ہوتی، اور رات کو کبھی بہت دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کبھی بہت دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب کھڑے ہو کر قرات فرماتے تو کھڑے ہو کر ہی رکوع سجدہ فرماتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو بیٹھ کر ہی رکوع سجدہ فرماتے۔ اور جب صبح صادق ہو جاتی اور فجر کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں سے زیادہ کسی اور سنت کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کے لیے جتنی جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے، خیر کے کسی کام میں اور مال غنیمت میں اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور صبح سے پہلے 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے کچھ بات پوچھنے لگ گئیں جس میں دیر ہو گئی اور صبح کا چاندنا زیادہ ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی اور مسلسل خبر کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر باہر تشریف نہ لائے، بلکہ تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجھ سے کچھ پوچھنے لگ گئی تھیں جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو بار بار اطلاع کی لیکن آپ فوراً باہر تشریف نہ لائے بلکہ کچھ دیر میں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا، میں نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی تھی، اس وجہ سے مجھے باہر آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ سنت نہ پڑھتے کیونکہ صبح تو بہت زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، اگر صبح اس سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی تو بھی میں یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا اور بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے پڑھتا۔ حضرت قابوس رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جس نماز کو پابندی سے پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان میں لمبا قیام فرماتے اور رکوع سجدہ اچھی طرح کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل اوپر چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز نہ پڑھ سکتے تو انہیں ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ظہر تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرے لیے خیر کا کوئی عمل اوپر چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت کے درمیان بیٹھ کر تحیات پڑھتے
اور اس میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر مقرب فرشتوں اور مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بھیجتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان میں اتنی لمبی قرات فرماتے تھے کہ مسجد والے صحابہ اپنی اپنی نماز پوری کر کے ادھر ادھر بکھر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا موقدہ سنتوں کا اہتمام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ظہر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نماز تہجد کی نماز کی طرح شمار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب زوال کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 4 رکعت نماز بہت لمبی پڑھتے۔ میں نے ان سے ان رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جیسی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ جب سورج ڈھل جاتا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھتے اور ان میں 100 سے زیادہ آیتوں والی سورتوں میں سے 2 سورتیں پڑھتے۔ پھر جب مؤذن اذان دیتے تو پورے کپڑے پہنتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ حضرت اسود، حضرت مرہ اور حضرت مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت رات کی تہجد کے برابر ہیں، اور دن کی تمام نمازوں پر ان 4 رکعتوں کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسے نماز با جماعت کو اکیلے کی نماز پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کو رات کی تہجد کے برابر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ 4 رکعت رات کی 4 رکعت کے برابر ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ جب سورج ڈھل جاتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کر ظہر سے پہلے 12 رکعت نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ظہر سے پہلے 8 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا، میں جب تک زندہ رہوں گا انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کروں، لہذا میں جب تک زندہ رہوں گا یہ رکعتیں ضرور پڑھا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت ابو فاختہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان والی نماز کا نام صلاۃ الغفلہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اب تم اس نماز کے بارے میں غفلت میں پڑ چکے ہو کہ پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے وہ غزوے کے بعد غزوہ کرنے والے کی طرح شمار ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔